الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين المفضلين، وأصحابه المخيرين المقربين، وأولياء أمته الصالحين الفائزين، وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل في شان عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمامی سامعین و سامعات، مرد و خواتین اور ہمارے مشائخین کو اولا ایمانی گہرائی سے، محبت سے، پیار سے سیدہ زہرا خاتون جنت، خاتون قیامت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ولادت بہت بہت مبارک ہے. آپ تمام مشائخین سے الگ الگ اپنے اپنے ایک مخصوص انداز میں خطابہ سماعت کر رہے تھے. ہر کسی نے الگ الگ اپنے انداز میں پہلو میں بیان کیا، لیکن میں آج جو، یعنی کہ یہ میرا اوپینین ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آج میں جو انداز دیکھا ہمارے امین اللہ ادب صاحب کا، میں آج تک ان کے بیان کا یہ انداز کبھی نہیں دیکھا. مجھے بہت پسند آیا. اللہ امین الادب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایسی ہی شوق جذبہ ایسا دکھ رہا تھا کہ سیدہ کی طرف سے ان کے اوپر الہام ہو رہا ہے کہ بیٹا یہ بول، یہ بول، یہ بول. یہ ان کا انداز میں آج تک نہیں دیکھا. آپ لوگ دیکھیں، میں کبھی میرے استاد کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا. آج میں مجبور ہو گیا امین اللہ ادب صاحب کا انداز دیکھ کے، کیونکہ ہم علی جناب صوفی ڈاکٹر عارف حسین وارثی صاحب قبلہ کا سنتے، وہ بھی ان کا بھی، یعنی عالم بھی ایسا بیان نہیں کرتے، وہ تو ایسا بیان کرتے. لیکن آج جو انداز تھا امین اللہ ادب صاحب کا، ایسا میں ان کا انداز کبھی نہیں دیکھا. وہ بولتے نا اللہ کے ولیوں کے اوپر الہام ہوتے رہتا ہے، یہ ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے. تو آئیے میں، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. دیکھیں سب اسٹارٹنگ میں ہے نا، آپ کو، آپ انڈیا میں دیکھیں گے جتنے ہمارے علماء ہیں، استاد الاساتذہ محدث علامہ سلمان حسین ندوی صاحب جانتے ہیں آپ، اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد انصاری صاحب، اور میں ناچیز ان کا شاگرد گنہگار بندہ. تین لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، اسٹارٹنگ میں 10-15 منٹ تک ان کی ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہاں سے کہاں لے کے جاتے تب آپ کو سمجھ میں آنا پڑتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم عالم ہیں، مدرسے میں پڑھے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جیسا اپنے غلام محبوب قادری گیلانی بدیلی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مدرسوں میں ان بچوں کو ڈالا جاتا ہے جو نوٹی ہوتے ہیں، بہت زیادہ شرارتی. میں بھی مدرسے میں رہ کے پڑھا ہوں، ہاسٹل میں رہ کے پڑھا. میں 9 سال کا تھا، 9 ایئرس میری ایج تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میں کیوں بول رہا ہوں. میں آج وہ بات کو یاد کیا جو محبوب صاحب ذکر کیا، میں اس بات کو یاد کیا کہ میرے والد، میرے ابو جو ہیں، جب مدرسے میں ایڈمیشن کرنے کے لیے میرا لے کے گئے، تو ایڈمیشن میں جو رجسٹر جب کروا رہے تھے تو رجسٹر میں یہ لکھائے تھے کہ ہاسٹل میں جو مدرسے میں پڑھا اور نارمل 20-25 بچوں کا مدرسہ نہیں، یونیورسٹی ہے، وہ بہت بڑی، جہاں پہ بھی پڑھ کے آیا، بہت بڑی یونیورسٹی حیدرآباد میں. نام نہیں لیتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، نام نہیں لوں گا کون سے مدرسے پڑھا. ہمارے مشائخ کو سب معلوم ہے میں کہاں پڑھا ہوں. بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہ ورلڈ فیمس ہے، انڈیا میں بہت بڑی، سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں پڑھا ہوں میں. تو اس مدرسے میں میرے ابو یہ لکھائے تھے کہ ہمارا بچہ مدرسے کا کھانا نہیں کھائے گا. وہ کیوں بولے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہمارے مشائخ جانتے ہیں کیوں بولے تھے. میرے ابو وہاں پر لکھائے تھے، میرے ابو خود وہاں پر لکھائے تھے کہ میرا بچہ سید شہباز علی صابری مدرسے کا کھانا نہیں کھائے گا. تو جب لوگ پوچھنے لگے وہاں کے مولانا مولوی، تو میرے ابو جواب دیے کہ ہم ہمارے بچوں کو زکوٰۃ کا کھانا نہیں کھلاتے. میرے ابو اس وقت میں یہ جملہ بولے تھے. تو آج میں بتاؤں آپ کو، میری عمر 26 سال کی. ابھی مارچ، جو 9 مارچ آئے گا نا، مارچ کی 9 تاریخ کو 26 سال کی میری ایج ہوئی. 26 زیادہ لگتا ہوں، 26 صحیح.
تو 26 سال کا میں ہونے والا ہوں ابھی، 15 سال سے میں اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہوں. میرے ابو کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ زکات کا کھانا مجھے کیوں نہیں کھانے دیے، اس لیے کہ زکات کے کھانوں میں مولویوں کا رنگ ہوتا ہے، کبھی بھی حلالی اہل بیت بھی نہیں کر سکتے. تو بہت اچھا پڑھتے تھے، میں شروع سے راؤنڈی نہیں تھا، الحمدللہ اچھا تھا، شریف بچہ نہیں تھا. تو تینوں بھائیوں میں ایک کوئی بھائی جو ہے ابو کے نقش قدم پر چلا، اس لیے مجھے جو ہے یہ فیلڈ میں ڈالا گیا تھا. تو موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ میرا انٹرویوز کرنا نہیں ہے، سیدہ کا جشن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. حبیب آپ کا رب آپ کو ان قریب کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا. تو کیا دے کر راضی کیا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی دے دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. خالد گیلانی صاحب بھی فرمایا، تلاوت فرمایا اس کی، تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب آپ کا رب آپ کو ان قریب کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک آپ کے رب نے آپ کو الکوثر دیا. تو الکوثر سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آب کوثر ہے، جامع کوثر ہے، قرآن ہے، دین ہے، ایمان ہے، فلاں 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 کہتے گئے. لیکن آگے کی آیت اور تفسیر میں آپ کو بیان کروں تو پتہ چلے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک آپ کے رب نے آپ کو الکوثر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور آپ اس کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کے دشمن بے نام و نسب بے اولاد ہو جائیں گے. یعنی کہ ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربک جو لینگویج ہے نا، اس میں ابتر کا میننگ ہوتا ہے جن کو اولاد اب نہیں ہو سکتی، اب نہیں ہے. تو وہ اس لیے سرکار کو چڑھانے کے لیے، ستانے کے لیے کفار مکہ ابتر کا لفظ بولتے تھے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ ان کا جواب دیتے ہیں، کہتا ہے ہم نے آپ کو الکوثر دیا، اور الکوثر دے کر یہ بتا دیا کہ آپ بے اولاد نہیں بلکہ اولاد والے ہیں. تو وہ اولاد دیا تو کون سی اولاد دیا؟ وہ اولاد دیا پہلے سب کا انتقال ہو گیا. اگر کہیں لکھا ہے، کوئی مانتے ہیں پہلے کی اولاد تینوں بیٹیاں وغیرہ، یہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے جب سیدہ فاطمہ کی ولادت کروایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم آپ کو فاطمہ عطا کر رہے ہیں. جی ابھی شروع ہو رہی ہے یہاں سے میری بات. کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو الکوثر دیا؟ تو تفاسیر میں بہت مقامات پر بیان کیا جاتا ہے الکوثر سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کچھ دے کر راضی کرنا چاہتا ہے جس سے محبوب راضی ہو جائے. لیکن میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے، ایک مولویوں والا سوال ہے. تو وہ مولویوں والا سوال تو آئے گا، ہر کسی کی دماغ میں آ سکتا ہے، لیکن میں مولوی نہیں، مولائی ہوں، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. تو میرا سوال اس دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کرم آپ کو کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی جو امت تھی، یہ آپ نے ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں ہمارے، اسے سنا ہوگا کبھی آپ نے. ایک میرا انداز بھی آپ لیول دیکھ لیجیے. آدم علیہ السلام کی جو امت تھی وہ آدم علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اور آدم علیہ السلام اے میرے آقا آپ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. آدم کی قوم آدم کا کلمہ پڑھتی تھی، آدم آپ کا کلمہ پڑھتے تھے. کیا آپ اب بھی راضی نہیں ہیں؟ شیس علیہ السلام کی قوم شیس کا کلمہ پڑھتی تھی، اور شیس علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا کلمہ پڑھتے تھی، لیکن نوح علیہ السلام میرے آقا کا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کا کلمہ پڑھتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. کیا آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے؟ صالح علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی تھی، صالح علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کیا رسول آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، باہر نکل کر ان کو تبلیغ اسلام کیے اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے؟ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیج کر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ آپ کی رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آپ کے محمد ہونے کا بیان اللہ کر رہا ہے. کیا آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم عزیزا علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد پر، آپ کی دنیا میں آنے پر خوشی منانے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ
سر کے بال سے لے کے پیر تک اللہ نے آپ کی قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا يغشاها والنهار اذا جلاها. اللہ تبارک و تعالی آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم کھاتا ہے. والضحى خوبصورت چہرے محمد کی قسم اللہ تعالی آپ کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے. والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر ایک ادا کی, ہر ایک چیز کی, ہر ایک ذرے ذرے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھایا ہے. کیا یا رسول اللہ آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے ہیں؟ ارے یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, ایسا بنایا ہے, ایسا بنایا کہ آپ آسمان کی طرف, چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو اللہ نے ابھی بھی راضی نہیں کیا؟ مولا علی کے لیے مقام صحبہ میں آپ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں. کیا آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے ہیں؟ بے شمار فضیلت میرے آقا کی ہے. قرآن دیا, ایمان دیا, ایمان دیا, سلطان دیا. سارے نبی میرے رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ خود اپنا کلمہ پڑھتے, کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کیا اللہ نے آپ کو ابھی بھی راضی نہیں کیا؟ میرے آقا مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بار بار اپنا رخ پھیرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب میں آپ کا رخ بار بار اٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. آپ بتاؤ آپ کی مرضی کدھر ہے, میں اس کو قبلہ بنا دوں گا. رسول اللہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ پھیر دیتے نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف. اللہ مسجد اقصی کو چھوڑ کے آج کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیتا ہے. کیا محبوب آپ ابھی بھی راضی نہیں ہیں؟ تو بات جواب پتہ یہ چلتا ہے, نہیں یہ ساری چیزیں تو نبی کا حق ہے, نبی کو دیا جاتا ہے, نبی کی عام بات ہے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ سب دے کر میں تم پر یہ کر رہا ہوں کہ میں تم کو راضی کر رہا ہوں. نہیں, یہ ساری چیزیں دے کر نبی کو اللہ نے دے دیا, ایک بلند مقام دے دیا. لیکن اس یہ سب دے کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محبوب کو راضی کر دیا. لیکن جب 20 جماعت ثانی کو سرکار کے گھر میں فاطمہ آئی تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں فاطمہ دے کر تم کو راضی کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا شہزادی, یا شہزادی, یا شہزادی, یا صدیقہ, یا طاہرہ, یا عابدہ, یا صدیقہ, یا صدیقہ, یا شہزادی, یا شہزادی. بلند تر صلوات اللہم صلی علی سیدنا فاطمہ و ابیہا و خالہا و بنوہا و بارک. یہ سیدہ ہے, سیدہ کو دے کر اللہ راضی کر رہا ہے. محمد رسول اللہ ساری بڑی بڑی نعمتیں دے دیا, نبی بنایا آپ کو. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ نے خاتم النبیین میرے آقا کو بنایا, ابھی بھی راضی نہیں. بڑی بڑی فضیلت ہے ساری قرآن کی آیتیں آپ کے لیے, آپ کے حق میں, آپ کی شان میں نازل ہوئی. شہر مکہ, شہر مدینہ آپ کو ملا. جس طرف آپ پاؤں رکھ دیے میرے محبوب وہ جنت البقیع بن گیا. جس طرف آپ پاؤں رکھ دیے وہ جنت المعلا بن گیا. ابھی بھی راضی نہیں. نہیں, فاطمہ ملی تب راضی ہوا, فاطمہ کو دیا ہے تب راضی ہوا. اللہ کیا ہے فاطمہ, ہے کیا, کیوں اتنا بڑا مقام کہ اللہ راضی کر رہا ہے فاطمہ کو دے کر. کیوں؟ میں اب جو ہے ایک قرآن کی آیت مبارکہ سناتا ہوں. ہمارے جناب صوفی محبوب غلام محبوب قادری گیلانی ندوی صاحب یہ کہتے تھے لیکن میں قرآن سے دلیل دوں گا. ہمارے مشائخ جو بھی کہیں گے اس کی دلیل کا ذمہ دار میں ہوں انشاءاللہ. I am ready for دلیل اینی ٹائم. یہ نہیں سمجھنا چھوٹا بچہ ایٹم بام میں, ایٹم بام. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. یہ ہے محبوب صاحب کی جو انہوں نے کہا تھا اس کی دلیل قرآن سے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی روح کو نکالتا ہے اللہ خود جو ہے ان کی روح کو اپنے سے نکالتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ خود ان کی روح کو اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے. تو اس کی تفسیر روح البیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو اپنے ہاتھ سے نکالا. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں فاطمہ کی روح نہیں نکال سکا. اللہ اکبر. ایک شریعت کا مسئلہ سمجھا لوں.
کیونکہ مولوی کا ٹائٹل لگ گیا تو تھوڑا شریعت کی بھی بولنا پڑے گا، سمجھانے کے لیے، ویسے تو ضروری نہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ جب بیوی کا انتقال ہو جاتا، وائف کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اب اس کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر کیا ہو گیا؟ غیر محرم ہو گیا۔ اب شوہر چاہ کے بھی، بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو شوہر چاہ کے بھی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، شوہر چاہ کے بھی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، شریعت میں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، نہیں دے سکتا۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیجیے، کیونکہ رشتہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا۔ تو میرا سوال یہ ہے، جب شریعت کا قانون یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر غسل نہیں دے سکتا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت صدیقہ الکبریٰ زکیہ مزکیہ طاہرہ مطہرہ منورہ منیرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی، یہاں کو غسل کس نے دیا؟ شریعت کے خلاف بات ہے۔ پھر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کو غسل دیا ہے مولا نے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام نے۔ شریعت کے مالک کے داماد اور مولا سے زیادہ کون شریعت جانے والا ہے؟ رشتہ ختم ہو گیا انتقال کے بعد، اب کیسا غسل دے سکتے ہیں؟ سرکار نے مولا علی کے لیے فرمایا کہ علی، میرا اور تیرا رشتہ بیویوں کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، تیرا اور میرا رشتہ بیویوں کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے وہ فرمایا، مولا علی اس کو یاد رکھے اور خود سیدہ کو غسل دیے۔ اور بھی دے سکتے تھے، بڑے بڑے نام میں لے سکتا ہوں، ابھی نام نہیں لے رہا ہوں میں، اور بھی لوگ خواتین بڑے بڑے تھے، دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ وہ مقام کسی کا نہیں ہے کہ جو سیدہ کو غسل دے۔ بجلی کی چمک میں بجلی کی چمک میں بجلی کی چمک میں بجلی کی چمک میں پھولوں کی مہک میں پھولوں کی مہک میں پھولوں کی مہک میں پریوں کی چہک میں جب جائیں گے ہم میں جنت کے اندر جب ہم کو ملیں گے نعرہ حیدر۔ تو یہ سیدہ کے علی کے وہ مقام کی حالانکہ میں یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات آ گئی، اب میرا موضوع سر شروع ہوتا ہے۔ سیدہ ہے کیا؟ صحیح بخاری کے حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، ان عائشہ کا، حضرت عائشہ صدیق، حضرت عائشہ بیان کرتی اس حدیث کو، بخاری کی حدیث کہتی ہیں، حضرت یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ قالت ان فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا تمشی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی بیویاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں سیدہ فاطمہ چلتے ہوئے آئے، میں وہاں سے آیا، کس میں بیٹھ کے آیا؟ بائک پہ آیا، سائیکل پہ آیا، محمود صاحب وہاں سے آئے، امین الاسد صاحب وہاں سے آئے، واسی صاحب وہاں سے آئے، ترابی صاحب وہاں سے آئے، تمام مشائخ جو بیٹھے یہاں سے وہاں تک آئے، آپ لوگ وہاں سے آ کے یہاں بیٹھے، آپ ایروپلین میں بیٹھ کے ہیلی کاپٹر میں آئے، کار میں آئے، بس میں آئے، یہاں سے آ کر پیدل آئے، کوئی بھی بڑے بڑے آئے تو ہم بولے کہ چل کے آئے، لیکن یہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیوں بولے؟ فاطمہ آئی چلتی ہوئی آئی، بائی واک آئی، یہ کیوں بول رہے؟ یہ کیوں بولے ایسا؟ فاطمہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ آئی تمشی سلام اللہ تعالی علیہا، اقبلت فاطمہ تمشی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چلتی ہوئی تشریف آئی۔ کیوں؟ یہ کیوں بولنے کی ضرورت ہے؟ چلتی ہوئی آئیں گی، یا کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے آئے تو اونٹ پہ سوار ہو کے بولتے ہیں، یا کوئی اور چیز پہ سوار ہو کے تو ویسے سوار ہو کے بولتے ہیں، لیکن فاطمہ چلتی ہوئی آئیں گی، خاص کیوں بول رہے ہیں؟ اب آگے بیان کیا جب تک فرماتی ہے کہ انا مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ کا چلنا نبی کے چلنے کے جیسا۔ یہ بولنا چاہتی تھی حضرت عائشہ۔ چل کے آئے کا مطلب کیا؟ کہ فاطمہ ایسے چل کے آ رہی تھی جیسے نبی چل کے آتے۔ ارے یار ذرا مجھے یہ بات بتاؤ نا، عورت کی چلن میں مرد کا چلن کہاں سے آتا ہے؟ میری بہنیں یہاں پر بیٹھی، میری مائیں ہیں،
یہ سب جانتی ہیں, آپ کے گھروں میں بھی آپ کی وائف ہوگی, بہن ہوں گے, آپ لوگ اور میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے اس چیز کو. تو آپ کے گھر میں جو لیڈیز چلتی ہوں گی وہ اپنے بھائی کے جیسا, اپنے باپ کے جیسا چلتے ہیں. تو ایک عورت میں جو چلن ہوتی ہے بولے تو سمجھ میں آتا کہ ایک عورت کی چلن عورت کے جیسی ہے, یہ عام بات ہوتی. اگر حضرت عائشہ یہ بول دیتے کہ خدیجہ کی جیسی چلن تھی تو ہم لوگ کیا سمجھتے, ہم تو چھوڑو دوسرے کیا سمجھتے, ہاں اماں تھے نا ان کے لیڈیز کے چلن تو لیڈیز کے جیسے, اس میں کیا بڑی بات. لیکن یہاں بی بی عائشہ ایک بڑی بات بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ عام عورتوں کی جیسے نہیں چلتے تھے, رسول اللہ کے جیسے چلتے. جی یہ اس کے بعد میں اور بیان کیا جاتا, آگے دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا چل کے آئیں. اس کے بعد میں پھر بی بی عائشہ کی ایک اور روایت ہے, فرماتی ہیں ما رأیت احدا سمتا ودلیا وہدیا وحدیثا من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں میں نے چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, بات کرنے میں, ہر ایک ادا میں رسول اللہ کی کاپی فاطمہ کے سوا کسی کو نہیں. بات پتہ چل گئی کہ فاطمہ کا چلنا رسول اللہ کے چلنے کے جیسا تھا, فاطمہ کا دوڑنا رسول اللہ کے دوڑنے کے جیسا تھا, فاطمہ کا کھانا رسول اللہ کے کھانے کے جیسا تھا, فاطمہ کا پینا رسول اللہ کے پینے جیسا تھا, فاطمہ کا بیٹھنا اٹھنا ہر ایک ادا ادائے فاطمہ نہیں تھی, ادائے محمد رسول اللہ. یہ فاطمہ زہرا جن کی خود کی ادا میں خود کی ادا نہیں ہے, خود کی ادا میں اپنے بابا جان کی ادا, ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات بتاؤں, بڑی خوبصورت پیاری حدیث ہے. اب مولانا صاحب ہے تو حدیث میں بھی بولنا پڑتا ضروری ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ بھی بی بی عائشہ سے روایت ہے. میں اس میں چن کے لایا تھا کہ کوئی مان لے, ان کی روایت ہے ساری. امی جان تو وہ خود کہتی ہیں لما دخلت علیہ, جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے پاس آتی, جب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی خدمت میں آتی, تشریف لاتی, فقام الیہا, اللہ اکبر. یہ آپ لوگوں کو غور سے سنا اور میری طرف دیکھنا ہے, چھوٹا بچہ نہیں سمجھنا, اچھا بچہ سمجھنا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لما دخلت علیہ, جب فاطمہ سرکار کے پاس داخل ہوتی, فقام الیہا, آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا یہاں عربی گرامر سمجھاتا ہوں. فقام لہا اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, ان کے لیے اٹھے. لہا عربی گرامر میں مثال کے طور پہ وہاں سے کوئی ہمارے کوئی پیرو مرشد آئے, ہمارے استاد آ گئے اور وہاں سے وہ آ رہے, ہم ان کے ویلکم میں کیا کریں, یہاں چیئرز پہ بیٹھے تھے, یہاں سے اٹھ کے ٹھہر گئے. یہ فقامہ لہا ہو گیا, یعنی وہیں بیٹھے وہیں سے جگہ سے اٹھ گئے. لیکن عربی گرامر میں فقامہ الیہا کا مطلب کیا ہے؟ فقامہ لہا سیدہ جب آتی سرکار کے پاس, فقامہ لہا نہیں کہ سرکار ان کے لیے اٹھتے, ایسا نہیں ہے لفظ. فقامہ الیہا, جب سرکار کے پاس سیدہ آتی تو سرکار ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے, ان کے پاس ویلکم کرنے کے لیے. تھوڑا سا پریکٹیکل سمجھو میں آپ کو اور مزے کے لیے, یہ بیچ میں آ گیا نا اس لیے اور اچھے سے نہیں سمجھا سکتا, تھوڑا سا سمجھ لیجیے. جگہ پہ میں بیٹھا ہوں, چیئر پہ بیٹھ گیا, سیدہ آئیں اور اٹھ کے جو ہے سرکار سے جا رہے ویلکم. جی سرکار چلے گئے سیدہ کی, جو اب یہ دیکھیں سیدہ کا ادب دیکھیں کیسے سرکار ادب کر رہے ہیں بیوی کا. ساری کائنات کو سرکار یہ بتا رہے ہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور ساری مخلوق, اور شب معراج کی رات میں بھی ہوا کہ سب کے سب رسول اللہ کا کھڑے ہو کر ویلکم کر رہے تھے, اور وہ ساری کائنات کے رسول فاطمہ کا کھڑے ہو کے ویلکم. لبیک یا زہرا, 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 حیدری یا علی. اللہ اکبر. سرکار کھڑے ہو کے ویلکم کر رہے ہیں اور بیان کیا جاتا ہے, حدیث یہاں ختم
ویلکم مرحبا. فاخذ بیدھا, سرکار سیدہ کا ہاتھ پکڑ لیتے, فقبلھا, اور اس پہ کس کرتے, چومتے تھے, بوسہ دیتے تھے. یہاں پہ بھی تھوڑا عربی گرامر سمجھاؤں میں. فقبلھا کا معنی بھی آتا ہے چومنا. فقبلھا زور دے کے کیوں بولے؟ ایک میننگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی پیپر نہیں ہے, یہ تو میرا پیپر. اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے, یہ چلیے کوئی بات نہیں, پیپر مل گیا مل گیا. ایک عربی کا لفظ ہے قطع, کاٹنا. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا. قبلہ کا میننگ کیا ہے؟ فقبلھا, کس کی ہے سرکار سیدہ فاطمہ کے ہاتھ پہ. قبلھا کا میننگ بھی کس کا ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. میننگ یہ پھٹا ہے لیکن کٹنا نہیں, سمجھانے کے لیے بتا. یہ کیا ہو گیا؟ کٹنا. قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے 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 کر کے کاٹنا. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ میرا گرامر بہت بہترین ہے. عربک میں بہت بھائی, میرے استاد کا کرم ہے کہ میں لوگ بہت اچھا پڑھا ہے ہم لوگوں کو. حبیب احمد حسینی کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں. تو یہ ہو گیا قطع, ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹنا. سیدہ کے لیے کیا کہا گیا؟ قبلہ یعنی قبلھا, بہت اچھے طریقے سے چومنا, یعنی کہ ہاتھ چھوڑنا ہی نہیں. محبوب صاحب کا غلام ایک چاہنے والا آ گیا محبوب صاحب کے پاس, ایک آیا دوسرا آیا, ایک آیا دیوانہ پاگل, ہاتھ چھوڑا ہی نہیں محبوب صاحب کا. یہ چومنا کیا کرنا وہ, یعنی کہ یہ ہے صحیح. سرکار سیدہ کا ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. یہ اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے وہ اجلسھا فی مجلسہ, اپنی پلیس سے اٹھ کے سیدہ کو اپنی پلیس پہ بٹھاتے تھے. اللہ, نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہے. کتنی بڑی بات ہے یہ سیدہ کی. اللہ اکبر, اندھا لگی آپ کا. ایک اور بہت ساری حدیثیں میں سناؤں گا, اور سن لیجئے. فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا, کہ سیدہ فاطمہ تمام عالمین کی سیدہ ہے, یعنی اس پہ بھی اعتراض ہوتا کہ کہیں حدیث میں ہے کیا, یا ہم ایسے بولتے سیدۃ نساء اہل جنہ, تو ہم سنے جنتی عورتوں کی سردار ہے. کیا سیدۃ نساء العالمین ہے کیا؟ کہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو یہ فرمایا انتی سیدۃ نساء العالمین, انتی سیدۃ نساء اہل جنہ. یہ ساری روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں. سیدۃ نساء العالمین کا مطلب ساری جہانوں کی سردار ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی, ساری کائنات کی سردار. اس کے بعد میں اور ایک مقام پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. ایک حدیث ہے بہت بہترین حدیث ہے. حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ الیمانی کو آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. ان سے ایک حدیث پاک روایت ہے. بہت ساری حدیثیں میں جو جمع کر کے لایا, تو اس میں حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے. حدیث میں ہے قال ان ھذا ملک. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ میری طرف دیکھنا, سمجھ میں آئے گی آپ کو بات, میری طرف دیکھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا, میرے پاس ان ھذا ملک, میرے پاس ایک فرشتہ آیا. لم ينزل الارض قط قبل هذا الليلة, آج کی رات سے پہلے کبھی بھی یہ فرشتہ میرے پاس نہیں آیا. اچھا آپ میں جو بیان کر رہا ہوں ابھی میرے, آپ مجھ میں بھی کیا چینج دیکھے بتائیے. دیکھیے کون بتائیں گے, جب لوگوں کی ڈسکس ہو جائے گی ہم یہ ڈسکس کر لیں گے. آپ لوگوں میں میرے اندر ابھی کیا چینج دیکھیں؟ ارے بھائی میرے اوپر اہل بیت کا بھی کرم ہوا, ظاہری کرامت. میری جو چھوٹے بچے کی آواز تھی وہ بڑے آدمی کی آواز ہو گئی, ابھی بدل گئی آواز, اور آواز میں اور طاقت بھی آ گئی, دبی بھی آواز بھی نہیں ہے. یہ گھر میں اہل بیت کا میرے پاس بہت بار ایسا ہو. تو کیا فرمائے سرکار کہ ایک فرشتہ میرے پاس ایسا آیا جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا, اور کیا کہتا ہے استأذن ربہ ان یسلم علی و یبشرنی, کہ اللہ کے حکم سے آیا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے
اور مجھے بشارت دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّا فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. بس مجھے اس حدیث سے اطلاع سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے, اور مولا علی جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا, اللہ خوش رکھے, اللہ سلامت رکھے اور عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے استاد محترم میرے شیخ علامہ مفتی حبیب احمد حسینی کو یہ حدیث پڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں, اے صحابہ اور اہل بیت میں فرق کرنے والوں, ان میں برابری کرنے والوں, ان میں مقابلہ کرنے والوں, ان میں کمپیئرنگ کرنے والوں, سنو, صحابی وہ ہوتا ہے جو صحابی بن کے عمل کر کے جنتی بنتا ہے, لیکن اہل بیت وہ ہے جو پیدا ہو کے جنت کے وارث بن جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی. صحابی وہ ہے جو عمل کر کے جنتی بنتا ہے, اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے جنتی ہو گیا نہیں, کیونکہ ہمارے پاس 12 منافقین کی بھی حدیث موجود ہے, ہمارے پاس سورہ منافقون بھی موجود ہے, وہ بھی گارنٹی نہیں ہے جائیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ نمبرنگ تو تم لوگ بنا لیے ہو, ہمارے پاس کچھ اور نمبرنگ ہے. گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا, نہیں, وہ لوگ عمل کر کے جنت میں جائیں گے, یہاں پر پیدا ہوتے ہی جنت کے وارث بن جائیں گے, جنت بھاگنے والے بنائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک سن لیجیے, سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا. اللہ اکبر. یہ حدیث میں کیا کہتے ہیں ہمارے عزیز امین الحق صاحب کو میں تحفہ کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث سنا کے آپ اتنی اچھی باتیں مجھے سنائیں, بہت خوش ہو گیا. میں آپ کو کچھ سنا کے تحفہ دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک لفظ ہے آپ کے لیے, اس حدیث میں امین الحق صاحب کے لیے ایک لفظ ہے, وہ میں دینا چاہتا ہوں, خاص کر کے میں لکھ کے لے کے آئے. یہ بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے حدیث. ان عائشہ انہا قالت اذا ذکرت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کر رہے تھے, ان کی بات چیت کر رہے تھے. فرماتی ہیں ما رأیت احدا اصدق لہجتا منها الا ان یکون الذی ولدها. فرماتی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ ہم نے بات کرنے میں سب سے زیادہ سچا فاطمہ کو دیکھا ہے, ان کے علاوہ ان کے باپ کو دیکھا اور کسی کو نہیں دیکھا. اس میں ایک لفظ ہے جو میں امین الحق صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ ماں فاطمہ کے لیے لفظ کہا گیا ہے اصدق. اصدق کا لفظ یہ سمجھانا چاہتا ہوں, ان کا نام ہے امین الحق اصدق, ان کے سلسلے کا نام ہے ازدقیہ, ان کی خانقاہ کا نام ہے خانقاہ ازدقیہ. جو لفظ سیدہ کو ملا آج وہ 1400 سال کے بعد ان کو مل گیا. کچھ نہ کچھ کنیکشن تھا. ازدق یہ کا مطلب کیا ہے؟ ازدق. اب یہاں پر پھر میں گرامر شروع کروں, کلاس لگ گئی آپ کی. ایک ہے صادق. اب آپ صدیق بھول جاؤ گے, میں آپ اس کا میننگ بتاؤں گا تو آپ لفظ صدیق بول رہا ہوں میں, کہیں اور نہیں لے کے جانا, آپ لوگ کوئی اور لے کے جائیں گے آپ لوگ پریشانی ہو جائے گی. لفظ صدیق کا مطلب میں بتاؤں گا آپ کو, لفظ صادق کا مطلب بتاؤں گا, اصدق کا مطلب بتاؤں گا آپ کو کیا ہے جو فاطمہ کے استعمال کیا گیا. ایک ہے صادق, سچا, بہت زیادہ سچا. صدیق یہ ظاہر میں سچا ہوتا, باطن میں نہیں. مولوی ہوں پکڑ لو کہ مجھے پکڑ سکتے. صدیق اس کو کہتے ہیں جو یا تو کسی کی سن کے مان لی یا ان کے اندر سے سچا ہونے کی گارنٹی نہیں رہتی. اصدق کس کو کہتے ہیں؟ اصدق اس کو کہا جاتا ہے جو اندر اور باہر سے سچا ہوتا ہے اور اس کو جھوٹا کبھی نہیں کہا جا سکتا. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اصدق کا میننگ. اللہ اکبر. اس کے بعد میں ایک اور حدیث ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے. آقا فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ کے لیے, فاطمہ ان اللہ یغضب بغضبک فاطمہ, آپ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے, آپ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. وَيَرْضَىٰ لِرِضَاكِ, اور آپ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو اس دارالسلام ہال میں ایک تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں,
لوگ جس کو بھی کیا بھی رضی اللہ کہہ لیں، یاد رکھو جس سے فاطمہ ناراض نہیں وہ رضی اللہ نہیں، ناراض اللہ ہو سکتا ہے۔ جس سے فاطمہ ناراض ہے وہ رضی اللہ نہیں، ناراض اللہ ہو سکتے ہیں۔ You know what is meaning of ناراض اللہ؟ نیا جب نیا لفظ ملا، what is meaning؟ ناراض اللہ۔ اللہ جس سے ناراض ہے وہ اللہ سے ناراض ہے۔ تم رضی اللہ کہے تو ہم ناراض اللہ کہیں گے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان چیز کو کہ سیدہ کیا ہے، روایت کا مقام کیا ہے۔ اب ٹائم ہے بھی میرے پاس، کتنا ٹائم ہے صاحب؟ 5 منٹ ہے۔ ایک بہترین خوبصورت حدیث سیدہ کی شان میں سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ختم کر دوں گا۔ اب یہ حدیث بھی دیکھیں کس سے روایت ہے۔ اچھا، وائف کی تعریف آپ کبھی ہسبینڈ سے سنیں؟ سنیں ہسبینڈ سے وائف کی تعریف، وائف سے ہسبینڈ کی طرف کبھی ہوا ایسا؟ ہوتا ہے بہت کم، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں نہیں، آپ لوگ اوپر ڈالو، میرے اوپر نہیں لیتا میں کچھ بھی، میں یہ بولوں گا میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ کبھی ہوا ایسا؟ تو میں آپ کو سنا تو ہوا ایسا کہ اور شان بیان ہو رہی بھی ہے تو کیسی بیان ہو رہی ہے؟ حدیث کیا ہے؟ ان علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی سے روایت قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی کو فرماتے ہوئے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اذا كان یوم القیامت نادی منادا، کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا، حشر کے میدان میں، میدان محشر میں ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا، کیا کہے گا؟ نکس رؤوسکم، اپنے سروں کو نیچے کر اللہ۔ سیدہ کا جو مقام دنیا میں جو رسول اللہ نے بتایا وہ حشر کے میدان میں مقام دے گا سیدہ۔ یہ پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارے گا، وہ اپنی مرضی سے نہیں پکارے گا، اس کی مرضی رہے گی، پکارے گا، پکار کر کیا کہے گا؟ یا اہل الجمع نکس رؤوسکم، اہل محشر اپنے سر جھکا لو، وَقُدُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تھوڑا سا مجھے سوال کا جواب دیجیے، جب ہم سر نیچے کر لیے تو سامنے سے کوئی چیز گئی، ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ سامنے سے کوئی چیز گئی، ایسے میں سر جھکا لیا، آپ میرے سامنے سے گئے، مجھے دکھے گا؟ سر جھکا لو پھر آنکھیں بند کر لو۔ سیدہ کے لیے صرف سر جھکانا نہیں ہے، آنکھیں بھی بند کرنا ہے۔ اس کے بعد میں کیوں؟ اس لیے فرماتے ان فاطمہ بنت محمد، سیدہ فاطمہ کے ادب کے لیے، حتی تمرہ، پھر فاطمہ گزرے گی ما 70 حورن، 70,000 حوروں کی ضرورت میں سیدہ ہوگا۔ یہ مقام سیدہ کا ہے حشر کے میدان میں کہ سارے نبی رسول، سارے صحابہ خلفاء ہوں گے، لیکن فاطمہ بجلی کے جیسے وہاں سے نکل جائے گی۔ یہ مقام سیدہ فاطمہ، اللہ سیدہ سے محبت ہے۔ لبیک یا زہرا، لبیک 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 لبیک۔ دنیا میں صحابہ بھی سب، جی بالکل، تمام نبی، تمام رسول، تمام صحابہ، تمام خلیفہ ہوں گے، ساری امت پر ہوگی، سب لوگ ہوں گے، سب نیچے منڈی کر لیں گے اور فاطمہ بجلی کے جیسے چلے جائیں گے۔ کم مرل برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کے جیسی سپیڈ کے ساتھ سیدہ فاطمہ جائیں گے۔ یہ مقام سیدہ فاطمہ کا اللہ بے شمار حدیثیں سیدہ کی شان میں، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاس بہت حدیثیں میں لکھے، کتنے لے کے آتا ہوں لوگ آج کی تاریخ کے اعتبار سے 20 حدیثیں سیدہ کی شان میں لکھ لایا، 20 حدیث